हमारे कैंप में जो एक औरत आई फराजीन शाह, वो 2 दिन मुसलसल इस बात के लिए यहाँ आई है, बार बार कह रही है कि मैं एज अ बलोच आई हूँ, मैं एज अ बलोच आई हूँ, आप लोगों से मिलने आई हूँ। तो सबसे पहले हमने उनसे कहा कि आप क्या इख्तियार रखती है? उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं बात पहुंचा सकती हूँ। तो हम बारह कह चुके हैं कि ये एक संजीदा मसला है, इस पर हम नेगोशिएशंस के लिए सबके लिए तैयार हैं और हम यहाँ रुकेंगे नहीं। अगर कोई भी बलसांग गवर्नमेंट से आकर हमें कमेटी के नाम पर यहाँ उठाने की कोशिश कर रहा है, उन सबसे भी मेरा यही अपील है, यही गुजारिश है कि प्लीज ये कोशिशें तर्क कर दें। हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार है, लेकिन नेगोशिएशंस के लिए सबसे पहले एक संजीदगी भी दिखानी चाहिए। जो हमारे साथ इस्लामाबाद में हुआ वो सबके सामने जाहिर है। जो तशद्दुद हमारे साथ किया, इससे पता चलता है कि ये अब पाकिस्तान का इंटरनल इशू है ही नहीं, ठीक है ना। इंटरनल इशू के नाम पर हमारे सबसे पहले मुतालबे जो यूएन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, इसको मुज़ाकराती टीम या कुछ लोगों की तरफ से ये कहकर रिजेक्ट किया जा रहा है कि ये इंटरनल इशू है। आप जानते हैं, हम जाते हैं बलूचिस्तान में, आपकी नस्ल कुशी आज की नहीं है, ये दहाइयों से ये प्रोसेस चल रहा है। और हम चाहते हैं कि जब पाकिस्तान यूएन का एक स्टेट नेशन है और उसके साथ सिग्नेटरी है, उसने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की तमाम यूएन के चार्टर को साइन किया है, तो हम चाहते हैं यूएन की कमेटी आए और वर्किंग ग्रुप की कमेटी मिलकर पाकिस्तान में होने वाली जितनी इंसानी हुकूक की पामालियां हैं उनका नोटिस लें। और गैर संजीदगी की आलम यह है कि यहाँ हम लोग इतना जेन्युइन इशू लेकर आए हैं और हर किसी को ये लगता है वो आकर अपनी सियासत यहाँ कर सकता है, क्योंकि इलेक्शन करीब है तो उनको सबको यही लगता है कि हम आकर इन लोगों को बहका सकते हैं। जो कमेटी विभाग की तरफ से बनाई गई थी उसने अभी तक हमें कांटेक्ट ही नहीं किया है। हमारे कैंप में हर दिन के साथ जो है ना तादाद बढ़ रही है, फैमिलीज आ रहे हैं, पूरे बलूचिस्तान से लोग हमें जो है ना कांटेक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं और उसको ज्वाइन कर रहे हैं। और ये मूवमेंट सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है, इसमें पश्तून भी सॉलिडारिटी कर रहे हैं, सिंधी भी कर रहे हैं, गिलगित के भी लोग कर रहे हैं और कश्मीरी भी कर रहे हैं। हमारा बयानिया क्लियर है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि संजीदगी दिखाई जाए। इस दौरान 1 दर्जन के करीब ऐसे लोग हैं जिनको जिबरी गुमशुदा किया गया है, ये आपकी संजीदगी है। अगर आप संजीदा है तो ये लोग जो पीछे बैठे हैं इनके प्यारों को रिहा करें। ये कोई डोमेन नहीं है कि हम कमेटी बनाएंगे, 6 महीने का वक्त देंगे। और कितना वक्त आप लोगों को चाहिए? और कितने दिनों तक और कितने सालों तक लोगों को आप एक्स्ट्रा जुडिशरी जो है ना डिटेन करेंगे, उनको टॉर्चर करेंगे? तो ये संजीदगी है। और यहाँ आकर हमारे डरनेगा में लोग अपनी मीडिया को बुलाकर ये कहते हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, सबको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आपका रवैया पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। जिस तरह आपने औरतों को मारा, बच्चों को मारा, जिस तरह आपने बलोच स्टूडेंट्स के खिलाफ सैकड़ों FIR किए, रोके उनको रोके। परसों जो है ना कोलू और गुजदार से इन्होंने 4 लोगों को एक साथ उठाया, ये उनकी संजीदगी है। ये तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन इन तादाद को रिहा करने की बजाय वो उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। हमने इनको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, आज चौथा दिन है और चौथे दिन के दौरान भी कोई हमसे मुलाकात के लिए नहीं आया। ये तादाद बढ़ती जा रही है और उनमें से एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो रिहा हो चुका हो। हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि ये तहरीक यहाँ नहीं रुकेगी, ये तहरीक बढ़ती जाएगी। और अगर हमारे मुतालबात पर संजीदगी से मुज़ाकरात नहीं किए गए तो हो सकता है हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जाएं, हो सकता है हम यूएन की दफ्तर की तरफ भी जाएं, और हो सकता है हम अपना अगला कदम जो है ना रेड जोन की तरफ करें। हम तशद्दुद से नहीं डरते हैं, हमारे मुतालबात बिल्कुल जेन्युइन, लीगल और इंसानी हुकूक के तमाम दायरोकार के साथ है। हमारे मुतालबात पर हम हर किसी के साथ डिबेट करने के लिए तैयार है, लेकिन कुरान के नाम पर आकर हमें डराया जाता है कि आप जो है ना अभी यहाँ से उठकर बलूचिस्तान जाए। बलूचिस्तान की हुकूमत जब हम लोग वहाँ पे थे तो आप लोगों ने हमारे साथ क्या रवैया इख्तियार किया? आपकी हुकूमत के वजीर इत्तलात समेत सब के सब आज भी हमारे खिलाफ जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। सरफराज भुट्टी हो या जाना चकजई हो, सब के सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप आकर हमें ये यकीन दहानी कराते हैं कि 6 महीने के बाद हम कुछ करेंगे, कमेटी बनाते हैं, कमेटी में आप हमारा नाम डालो। ये किस लिए कर रहे हैं आप? आपको लगता है आप इस तरह की गैर इंसानी जो अमल कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? ये आपकी संजीदगी। अगर आपको ये लगता है कि ये मूवमेंट यहाँ रुकेगी तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम पूरे बलूचिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से भी लोगों को बुला सकते हैं, हम यही बैठे रहेंगे। लेकिन हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इस मसले को अब दबाने की कोशिश ना करें।
اس مسئلے کو، یہ اتنا جینوئن مسئلہ ہے، اس کو آپ دبا نہیں سکتے ہیں، اور بار بار آ کر ہمارے لوگوں کو جھوٹی امیدیں دینا اور یہ بیانیاں لانا کہ ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کون آیا ہے ہمارے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے؟ اس سردی میں کیوں بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ کیا آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہے یہاں بیٹھنا کتنا مشکل ہو رہا ہے؟ یا اتنی زیادہ فیملیز ہے سب کو چیسٹ انفیکشن ہو چکا ہے، ایسے لوگ ہیں جن کو ہر رات ان کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے، ہر رات کوئی نہ کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہا ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب کے اسکول متاثر ہو گئے، کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں واپس جانے سے انکاری ہے، کیونکہ یہ تقریباً 14 سالوں سے 15 سالوں سے اپنے پیاروں کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ ان کو واپس لایا جائے۔ کیوں عدلیہ، کیوں جوڈیشری، کیوں یہ قومی اسمبلیاں، یہ صوبائی اسمبلیاں اس جینوئن مسئلے کو ختم کرنے کے اوپر تلے ہوئے؟ سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن بات کرنے کی عوض آپ کو سنجیدگی دکھانی ہوگی۔ سب سے پہلے اس عمل کو روکنا ہوگا جو جبری گمشدگی کا آپ نے عمل ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بالاج کے قاتلوں کو آپ کو سزا دینی پڑے گی۔ کون سا لیگل پروسیڈنگ ہے؟ 40 ڈیز سے ابو ہو چکے ہیں، وہ بندہ آپ کی قید میں تھا، حراست میں تھا، آپ لوگوں نے اس کو مارا، اس کے علاوہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے جتنے لاپتہ افراد کے لواحقین بیٹھے ہوئے ان کی لسٹ ہمارے پاس تیار ہے، اور وہ لسٹ ہر دن اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہے، ہر دن اس میں 10-15 لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن سنجیدگی کا یہ عالم ہے۔ اس کے بعد سے کوئی آیا ہی نہیں ہم سے بات کرنے کے لیے۔ جو ہمارے ساتھ تشدد ہوا وہ انٹرنل ایشو تھا، بالاج کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد بھی اس کو مارا گیا، اور وہی عدالتیں آج بھی کالا کوٹ پہن کر بیٹھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ انصاف فراہم کر سکتے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آئی ابھی تک؟ جس دن بالاج کا قتل ہونا تھا اسی دن عدلیہ کو بائیکاٹ کرنا تھا عدالتوں کا۔ وہ موومنٹ عدلیہ کو لے کر جانی چاہیے تھی، نہ کہ بلوچ اس کو لے کر جاتا، نہ کہ بالاج کی فیملی اس لاش کے ساتھ دھرنا دیتی۔ وہ موومنٹ عدلیہ کو لے کر جانا چاہیے تھا کہ ہمارے سامنے اس جج کے سامنے اس بندے کو آپ لوگوں نے پیش کیا، وہ ریمانڈ میں گیا، اس کو مارنے والا آپ کا ادارہ تھا، اور اب تک آپ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا۔ یہ کب تک آپ ایسا چلتا رہے گا؟ کب تک آپ اسی بہیویئر کے ساتھ جو ہے نا اس طرح لوگوں کو رول کرتے رہیں گے، اور جو آپ کے کرتوتے ہیں ان کو چھپاتے رہیں گے؟ اس سے صاف ظاہر ہے، 12 کہہ چکے ہیں کہ یہ جو عمل چل رہا ہے، یہ جو جینوسائیڈ چل رہا ہے، اس میں پاکستان کے تمام ادارے آج بھی شامل ہیں۔ 40 دن ہو چکے ہیں، کیوں آپ کا چیف جسٹس اس کا نوٹس نہیں لیتا؟ کیوں آپ کا چیف جسٹس سب سے پہلے جن اسٹوڈنٹس کو آپ لوگوں نے گرفتار کیا، جن کے FIRs لگے، اس کو جو ہے نا کوش نہیں کرتا ہے؟ یہ آپ کسی نیت کیوں آپ کا انسٹیٹیوشن جا کے اسلام آباد پولیس کو قطرے میں نہیں لاتا ہے؟ کیوں اس کے خلاف انکوائری نہیں ہوتی ہے کہ کس کے کہنے پر آپ نے عورتوں اور بچوں کو مارا؟ کیا معافی مانگنے سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کی سنجیدگی ہے؟ اور سنجیدگی کے نام پر آپ اپنے ٹاؤٹس کو یہاں بیچتے ہیں، ٹاؤٹس کو بیچتے ہیں کہ ہمیں ڈرا سکے، دھمکا سکے کہ اٹھ جاؤ۔ یہ اس مسئلے کا حل آپ اس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں؟ میں پھر سے انہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ موومنٹ یہاں نہیں رکے گی۔ ہمیں ضرورت پڑی ہم پورے بلوچستان کو بھی یہاں بٹھا سکتے ہیں، اور جتنے دن بیٹھنا پڑے ہم اتنے دن یہاں بیٹھیں گے۔ اس مسئلے پر آپ لوگوں کی بے حسی کو میں دیکھ رہی ہوں، آپ لوگوں کی غیر سنجیدگی کو دیکھ رہی ہوں، مجھے شرم آتی ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ادارے۔ اور اب میں آپ سب سے یہی پوچھنا چاہوں گی، کس منہ سے آپ لوگ ووٹ لینے جاؤ گے؟ کس منہ سے آپ جب جاؤ گے اور لوگوں کو بولو گے ہم آپ کے حقوق کی تحفظ کر سکتے ہیں؟ یہ ہے آپ جس طرح ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا رویہ ہے نا، جو سنجیدگی ہے کہ دن بدن یہ لسٹ بڑھ رہی ہے، کس کو آپ نے رہا کیا؟ رہا کرے سب کو۔ ایک نیگوسیشنز کے نام پر 3 لوگ آ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں، اس کے بعد کسی نے ہمیں رابطہ نہیں کیا، کوئی ہمارے پاس نہیں آیا، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرات کے نام پر ہم کسی تسلی کر کے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جو اختیاردار ادارے ہیں، جو اختیاردار ادارے، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، جو بھی ہے، وہ آئے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں۔ یہ ابھی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 2 دہائیوں کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی وہ گفتگو کر کے گئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ان کو عزت نہیں دی، ریسپیکٹ نہیں دی، اور آپ ان کو اچھوت سمجھ رہی ہیں، اس کو کیسے ریسپونڈ کریں گے؟ دیکھیے مجھے افسوس ہوتا ہے، وہ مسلسل 2 دن آئی، انہوں نے یہ کہا کہ میں ایز اے بلوچ آئی ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو، حالانکہ وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتی ہے ان کے بیانات میڈیا میں ہیں، سرفراز بخٹی ہو یا جان اچکزی ہو، جتنے بھی لوگ ہیں، جو حکومت ہے، ٹھیک ہے، وہ بیانات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سنجیدگی کیا ہے۔ اس موومنٹ کے دوران ہی انہوں نے درجن بھر لوگ پھر سے گمشدہ کر دیے، یہ ان کی سنجیدگی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ، قرآن لا کر دکھانا، اپنے قرآن کے نام پر عورتوں سے ان کے بچے چھین لیے، وہ عورتیں قرآن آپ کے پاؤں پر رکھتے کہ میرے بیٹے کو نہیں لے کر، جب آپ نے اس قرآن کو لات ماری ہے، اور قرآن کے نام پر آپ نے نوروز خان کو جو ہے نا پیچھے ہٹایا۔ کیا یہ لوگ اختیار رکھتے ہیں کس مسئلے کو حل کر سکے؟ ہم ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات کرنے کے عوض جو ہے نا
ہماری جو تحریک ہے اس کو سبوتاج نہیں کیا جائے, ہماری جو تحریک ہے اس کے خلاف پروپیگنڈے نہیں کیے جائیں. میں بار بار ان سے پوچھتی رہی آپ کس کی طرف سے آئی ہیں, تو وہ یہ بول رہی ہے کہ میں ایز اے بلوچ آئی ہوں. میں نے ان سے یہ کہا آپ ایز اے بلوچ آئے ہیں تو میں آپ کو ایک تصویر دیتی ہوں, وہ تصویر لے کر آپ بیٹھ جائیں, کیونکہ بلوچستان ایسا ہی کر رہا ہے. اور بلوچ آج جو ہے نا سراپا احتجاج ہے. آپ اگر ایز اے بلوچ آئیں تو آپ بیٹھے اس موومنٹ کا حصہ بنے, اس موومنٹ کو ختم کرنے کی جو سازشیں آپ کی اس پر عمل نہ کریں. ویسے وہ بلاچ کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ جو نام آپ لوگوں نے دیے وہ اگر کسٹڈی ہے, قانون اور آئین کے انڈر ان کے خلاف کام ہو رہا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھیں کہ واقعی انہوں نے یہ بات کی ہے؟ دیکھیں, یہ اس کو ایک کیس سے اسپیسیفک لگا کر آپ جو ہے نا اس موومنٹ کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ بالاچ کے قاتلوں کو سزا دی جائے. یہ کون سا کورٹ پروسیڈنگ ہے جب ایک شٹ اینڈ ڈاؤن کیس ہے, اور بالاچ کو سزا دینا وہ ہمارا ایک مطالبہ ہے. ابھی تک دوسرے 6 مطالبے پر کسی نے ڈسکشن نہیں کیا, کسی نے ڈیبیٹ نہیں کیا ہے. اور بالاچ کے قاتلوں کو آج تک سزا نہیں دی گئی. ان کو سسپینڈ تو ضرور کیا گیا ہے لیکن ان کو سزا نہیں دی گئی. وہ انسٹیٹیوشن جس کے ختم کرنے کا پوائنٹ ہمارے پاس ہے اس پر کسی نے بات نہیں کی. بالاچ کو قتل کرنے والے وہ 3 لوگ نہیں تھے جو ان کو سسپینڈ کر کے ان کو سزا دیں گے. بالاچ کو قتل کرنے والا CTD تھا, اس نے آرڈر جاری کیا. ہمارے پاس اب بھی لسٹ موجود ہے. CTD نے 38 کے قریب لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشنل کل کیا ہے. وہ افراد جو سپاہی ہیں ان کو ہم سسپینڈ کرائے یا ان کو سزا دیں. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ سب سے بڑی بات یہ کہ کیا آپ اس چیز کو روک سکتے ہیں؟ روکنے کی بات کوئی نہیں کر رہا, کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا ہے کہ وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو اسٹاپ کر سکے. مطلب اگر آپ آج اس موومنٹ کو یہاں کلش کریں گے, کیا یہ لوگ پھر سے نہیں ہوئیں گے؟ 2 دن سے وہ مسلسل آ رہی ہیں یہی ایز اے بلوچ. وہ بول رہی ہے میں ایز اے بلوچ آ رہی ہوں. جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کا عہدہ کیا ہے تو پہلے تو انہوں نے کہا میں ایز اے بلوچ آ رہی ہوں, میرے اثر رسوخ ہے, میں آپ کو لنک کرا سکتی ہوں لوگوں کے ساتھ. پھر بھی اب نے یہی پیغام دیا. جو بھی اس پیغام کے ساتھ آتا ہے ہم بارہا کہہ چکے ہیں, جو طاقتور قوتیں ہیں ان کو یہی پیغام دے کہ سنجیدگی دکھائیں. سب سے پہلے جبری گمشدگی کا جو عمل ہے اس کو روکیں. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ جو خاندان ہمارے پاس پیچھے کھڑے ہیں ان کے لوگوں کو رہا کریں. اس میں کیا پروسیڈنگ کی ضرورت ہے؟ آپ کے کیا خانوں میں اگر کسی کو مار بھی دیا ہم یہی بول رہے اسٹیٹس کلیئر کریں, آئیں اور بولیں, لیکن اس مسئلے کو طول نہ دیں. یہ نہ کہیں کہ بس آپ لوگ یہاں سے اٹھ جائیں ہم 6 مہینے میں مسئلہ حل کریں گے. ہمارے پاس ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اس سے پہلے بھی کمیٹیاں بن چکی ہیں. سب سے پہلے اگر کوئی بھی حکومت, کوئی بھی وفاق کا ادارہ آ کر یہ کہتا ہے کہ کمیٹی بنائی جائے تو ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں اپنے پچھلی کمیٹیوں کا جتنا یہ فیصلہ وہ لائیں سامنے. جو آپ کی پچھلی کمیٹیاں بنی, جو سب سے پہلے اس بلوچ اسٹوڈنٹس کی جبری گمشدگی کے خلاف بنی, 2022 میں شہباز شریف کی جو ٹیم تھی اس نے ایک کمیٹی بنائی 2 مہینے کے لیے, 2 مہینے کا ٹائم دیا کہ ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز. اس کے بعد بھی بالاچ شہید ہوئے اور اس کے بعد بھی شکور شہید ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایشورٹی عمران خان نے بھی دی تھی, ہمیں ایشورٹی نواز شریف نے بھی کی, حکومت نے بھی دی تھی, لیکن اس ایشورٹی پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. کمیٹیاں اس ملک میں صرف اس لیے بنائی جاتی ہے کہ کسی بھی مسئلے کو سبوتاش کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے. میں ان سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کا جو ٹون ہے, ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سختی سے بات کر رہے ہیں. ہم جب ہماری بات میں وزن ہے, ہم لاجک کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ لوگ آج یہاں نہیں آئے. یہ اتنے عرصے سے آپ کی عدالتوں میں ان کے کیسز ہیں, پروڈکشن آرڈرز بھی جاری کیے گئے, ان پر عمل نہیں ہو سکا. اگر کوئی بھی یہ الیکشن کے دوران جو ہے نا آ کر اس مسئلے پر سیاست کرنا چاہتا ہے تو میں سب کو گزارش کرتی ہوں, میری اپیل ہے ان سے کہ نہ کرے. وہ جینوسائیڈ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کو سبوتاش, اس کو پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ جینوئنلی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو جینوئنلی سنجیدگی دکھائیں, جبری گمشدگیوں کو ختم کریں. جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کیے جائیں, اپنی انٹیریئر منسٹری کو یہ بولیں کہ آپ نے جو ہے نا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کروائی اور مانے کہ لوگوں کو آپ نے ان دا ڈیٹینشن مارا ہے. تیسرا ہمارا مین پوائنٹ یہ ہے کہ UN کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آنی چاہیے. وہ پہلے بھی آئی ہے اور پاکستان کیونکہ UN کا ایک اسٹیٹ نیشن ہے, اس میں ہم نہیں بول رہے کہ آپ ہماری بات سنیں. ہمارے پاس ثبوت ہے, شواہد ہے. یہ جتنے خاندان ہیں آئیے, میں آپ کو ایک سے ملا سکتی ہوں. 10 سالوں سے ان کے پیارے لاپتہ ہیں لیکن وہ کبھی سامنے نہیں ہے. ان کو اس حد تک ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے اداروں کی طرف سے, جو وزیر ہے ان کی طرف سے, اور لوکل جو ٹاؤٹ ڈیتھ کارڈ والے لوگ ہیں ان کی طرف سے انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. آگے کا عمل یہ ہے کہ ہم اپنی تحریک کو ایسے ہی چلائیں گے. وہ اب اس اسٹیٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد ہم اس کو کس رخ دیں گے یہ اسٹیٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن ہم یہی رہیں گے.
हमारा आगे का लाया अमल अगर हमें सुना नहीं गया, हम सुप्रीम कोर्ट की जानिब भी अपने धरने को कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे जिस जगह पे हमें जाना हुआ हम उस जगह जाएंगे, लेकिन ये तहरीक यहाँ खत्म नहीं होगी। तो सर आपने फरमाया कि अभी मुख्तलिफ सियासी जमातें अगर इन पर आपको भरोसा नहीं और फिर भी आप थोड़ा सा आगे कर लो ना कैमरे को, आगे कर लो। देखिए, दिलासे की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी लॉजिक ये है कि कोई बंदा बोले दिलासे की जरूरत है हमें, आपके स्टेट की एजेंसी इस चीज में इन्वॉल्व है, आप इसको रोकें, प्रैक्टिकली एक्ट करें। दिलासा मुझे पंजाब की पूरी आवाम दे रही है, पाकिस्तान की पूरी आवाम आ रही है मेरे साथ, हमारे साथ, इन माओ के साथ सॉलिडेरिटी कर रही है। वो आते हैं हमारे धरने गांव में बैठते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, ये वो दिलासा दे सकते हैं। देखें, वो मैं स्टेट से पूछती हूँ, जो भी यकीन दहानी नहीं, एक्ट करना चाहिए, दिलासे नहीं देना चाहिए, अमल करना चाहिए, संजीदगी होनी चाहिए। अगर स्टेट की कोई भी बलसान गवर्नमेंट भी अगर संजीदा है तो सबसे पहले उसको जबरी गुमशुदगी को रोकना है। क्या वो रोकने में कामयाब हुई है? नहीं हुई। 40 दिनों से ये खानदानों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, क्या ये इनके प्यारे रिहा हुए? नहीं हुए। ये संजीदगी है। हमने किसी को नॉमिनेट नहीं किया है, इवन तो कोई भी आकर हमें ये कहेगा, इख्तियारदार होने का मतलब ये कि वो इशू को वाकई तौर पर सॉल्व करना चाहता है, इसको पूछे नहीं। दिलासे की जरूरत ही नहीं है, हमें हमारे प्यारे लौटा दो। आपके बाप ने बालाज के कातलों को गिरफ्तार किया है ना, सस्पेंड किया है ना, तो सजा दो उन्हें। इससे ज्यादा और शरायत आपको क्या चाहिए? बालाज इन कस्टडी आप लोगों ने मारा है, सीटीडी वो अदारा है जिसने बालाज को मारा है, खत्म करो उसको, गैर मुसल्लह करो। डेथ स्क्वाड्स वो अदारे हैं, वो टोलियां हैं जो आपकी स्टेट ने बनाई है, जिस पर यूएन ने भी इंकशाफात किए हैं, जो मास ग्रेव्स बलूचिस्तान में दरियाफ्त हुई। इस पर तो आप डिबेट करने की जरूरत नहीं है, इस पर तो किसी दिलासे की जरूरत नहीं है। तो दिलासा किससे ले रहे हैं हम लोग? आप इस स्टेट को चला रहे हो, ये स्टेट आपका, ये जुडिशरी आपकी है, केसेज आपके, क्या आप इसका नोटिस नहीं ले सकते? सबसे पहली बात, हमारे मेन मुतालबात को छोड़े, सबसे पहली बात जो इस्लामाबाद में हमारे साथ हुआ, उसकी किस चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी ली? क्या इस्लामाबाद पुलिस को इंक्वायरी के लिए कटहरे में लाया गया कि आपने अमल किया? क्यों किया? पूरी दुनिया के सामने पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे साथ क्या हुआ। पूरी दुनिया ने देखा कि स्टूडेंट्स को 8-8 दिन तक इलीगली डिटेन किया गया। वो FIR अभी भी चल रही है। हमसे कहा जाता है कि आप मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है। 3 दिन पहले अब चौकी में जो है ना, लोगों ने, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, उनके खिलाफ FIR हुई। पूरे बलोचिस्तान में दर्जन भर FIR किए गए जो लोग इस मूवमेंट का हिस्सा थे। ये क्या है? ये आपकी संजीदगी है? मतलब आप क्या चाहते हैं? यहाँ से आपको संजीदगी का अंदाजा हो रहा है। आप हमें ब्लेम करा सकते हैं, दुनिया के सामने एक बयानिया ला सकते हैं, लेकिन दुनिया आपके वार क्राइम्स को देख रही है। आप जिस अमल के खिलाफ ये मूवमेंट यहाँ पहुंची है, आप उस अमल को उसी तरह कंटिन्यू कर रहे हैं। अब संजीदगी तो दिखाएं। एक संजीदगी ये भी तो होनी चाहिए कि जो आपके पास इतनी बड़ी फहरिस्त है, वो लाएं, हम लोगों को रिहा करें, अपने अदालतों में पेश करें। थैंक यू।